القادری صاحب سے جو اپنا بیان دے رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں خانگاہ کی اس خوبصورت دھرتی پر اس زمین۔ بادشاہ کا باپ ہونا فخر کی بات نہیں ہے، مومن کا باپ ہونا یہ فخر کی بات ہے۔ تب جب مولا اپنی طرف سے سب کے دامنوں کو غفر گناہ سے بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی تمنائیں پوری کر دے، سب کی آرزویں پوری کر دے۔ مولا ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک زندگی دے ایمان اور سنت پر بات سنی ہے؟ میں تھوڑا لیٹ آیا تو آپ نے سنی ہے؟ سنی ہے آپ نے؟ اب وہ نظام چل رہا ہے جو والنٹیئرس ہے، پانی کی بوٹلس ہے، کھانے کا انتظام ہے۔ بیان سنا ہے؟ اچھا، نماز کے بارے میں انہوں نے اچھا، نماز کا سلسلہ انسانیت کے حقوق بتائی ہے۔ پیشنٹ نکلتا ہے، یہ غازی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس۔ آپ ڈرائیور ہے؟ آج تحفظ ایمان و اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مولانا الحاج سید امین القادری صاحب، ان کا بیان ہوا ہے، انہوں نے اسپیچ کی ہے، ایک کانفرنس کی ہے، نماز کے سلسلے میں بتایا کہ اللہ سے آپ کیسے جڑیں، حضور کی سنت آپ کیسے فالو کریں، اور انسانیت کے تقاضے پر بات کی کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کریں، اپنے بھائی بندوں کی خدمت کیسی کرے، اپنے پڑوس کی خدمت کیسی کرے، اور ساتھ ہی انہوں نے دعا مانگی ہے ہر طبقے کے لیے، سماج کے ہر طبقے کے لیے انہوں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمارے ملک میں امن اور شانتی اور پیار محبت بڑھتی رہے۔ تو میں اظہر جمعدار خبر خانگاہ سے آپ کو یوٹیوب پر یہ ساری چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں، تو جیسے ہی میری بات ختم ہوگی تو الحمدللہ خبر خانگاہ سے یوٹیوب چینل پر آپ اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کرنا نہ بھولیں، اور فیس بک بھی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اور میرے ساتھی قریشی صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے، اور جتنی جائز دعائیں ہیں اللہ قبول فرمائے، اور اللہ اس بیان میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے میرے مالک، یہی میں دعا کرتا ہوں۔ اور آئیے آپ سے ملاقات اور روبرو کرواتا ہوں مولانا صاحب سے، سید امین القادری صاحب سے، جو اپنا بیان دے رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں۔ مومن بنے، ایمان والا بنے۔ اس سلسلے میں بڑی خوبصورت بات امام غزالی نے لکھی ہے، اس سے یہ بات پوری ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہوئے تھے حضرت یعقوب سے، ان کی عمر 7 یا 9 سال کی تھی، اور جب ملے تو وہ بیٹے والے بھی ہو گئے تھے اور پوتے والے بھی ہو گئے تھے۔ تقریباً 50 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی کس کی؟ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ بیٹے کے گم ہونے کے غم میں یعقوب علیہ السلام 50 سال تک روتے روتے آنکھوں کو سفید کر دیا، آنکھیں سفید ہو گئی یعقوب علیہ السلام کی روتے روتے۔ 50 سال کے بعد ملے تو یہودا نے کہا، یہودا نے کہا یوسف کا کرتا بکری کے خون میں بھرا کر میں لے گیا تھا ابا کے پاس، اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو غم کی خبر تو میں نے سنائی تھی، بابا کو غمگین کیا تھا، اب یوسف کا کرتا میں لے کے جاؤں گا یہ کہہ کے کہ یوسف زندہ ہے، تاکہ خوشی کی خبر بھی میں ہی سناؤں۔ غم کی خبر سنایا، بابا کو غمگین کیا، خوشی کی خبر سنا کے بابا کو خوش کر دوں۔ کرتا لا یوسف علیہ السلام کا۔ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کی آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے اپنا کرتا بھیجا۔ آج کل ماں باپ کا احترام بھی نہیں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں گھر سے نکلو تو ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم کے نکلو، ماں باپ کے پیر بھی چوم کے نکلو۔ ہاں، کچھ لوگوں کو پیر چومنے پہ تکلیف ہوتی ہے، کہتے پیر کیسے چوم سکتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے
صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو بکریاں سجدہ کرتی ہے، ہم کیوں سجدہ نہیں کر سکتے؟ وہ فرمایا غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ تو پھر عرض کیا حضور آپ اجازت دیں کہ ہم آپ کے ہاتھ بھی چومیں اور پیر بھی چومیں؟ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو اجازت دی کہ صحابہ نے رسول اللہ کے ہاتھوں کو بھی چوما اور پیروں کو بھی چوما۔ تو اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر چوم کے نکلا ہو، لیکن چوما ایسے کرو کہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، تاکہ غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو، اس کا بھی خیال کریں۔ یاد رکھنا بہت بڑی بات آپ کو وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں، جو اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر چوم کر گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کی بگڑی کو خود ہی بنا دیتا ہے، اسے کسی بات کی ضرورت نہیں رہتی۔ بہرحال تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہودا آئے، بابا تیرے بیٹے کے بارے میں خبر لایا تھا کہ وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، لیکن بابا سچی بات وہ نہیں تھی، یہ ہے کہ آپ کا بیٹا یوسف حیات ہے، زندہ ہے، سلامت ہے۔ اور پھر وہ بادشاہ ہے، بادشاہ 50 سال کے بعد بیٹا ملا، 50 سال کے بعد، جس کے لیے آنکھیں سفید کر دی تھی روتے روتے، وہ بیٹا ملا۔ اور بڑا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں، ہم تو غربت اور مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں، یوسف تو بادشاہ بن گیا، بادشاہ۔ حضرت یعقوب کو کتنا خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نبی کی فکر دیکھو، یعقوب علیہ السلام غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کے یہودا کو ڈانٹ کے کہا، او یہودا چپ، منہ بند کر، کیا بکتا ہے کہ یوسف بادشاہ بن گیا، بادشاہ بن گیا یوسف، چپ، بکواس مت کر۔ اللہ اکبر، کہا بابا جس کے لیے رو رو کر آنکھیں سفید کر دی، میں کہتا ہوں بادشاہ بن گیا، تم غصے میں آتے ہو۔ فرمایا بادشاہ کا باپ ہونا میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، پہلے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا۔ اگر وہ مسلمان ہے تو یہ شکر کی بات ہے کہ 50 سال دور رہ کے بھی میرے بیٹے نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ بادشاہ کا باپ ہونا فخر کی بات نہیں ہے، مومن کا باپ ہونا یہ فخر کی بات ہے۔ تب یہودا نے کہا بابا آپ کا بیٹا تو ہم سے بہترین مسلمان ہے یوسف۔ تب حضرت یعقوب نے سجدہ شکر ادا کیا کہ 50 سال دور رہ کر بھی میرا بیٹا بگڑا نہیں۔ تو پتہ چلا اپنے بچوں کی وہ تربیت کرو کہ ہمارے بچے بھی ایمان پر رہیں، اسلام پہ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، دعا پہلے سلام پڑھ لو پھر دعا کرو، پہلے سلام پڑھ لیجیے۔ مصطفیٰ جانے رحمان بینا کو سلام، شمع غزنے ہدایت پیدا کو سلام، جس کی عظمت پہ قربان وقار حرم، جن کی زلفوں کے صدقے بہار حرم، نوشہبز میں پروردگار حرم، شہر یار حرم، تاجدار حرم، ہو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا ابن الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ یا جعفر المصطفى الفاتحہ۔
الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله كما حمده ربنا والمرسلون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا رحيم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو فیل ہماری اس محفل کو قبول فرما دے یا اللہ کنزل پاک کا غوث اعظم بنی نواز تیرے بندوں کا تیرے شہیدوں کا تیرے پیاروں کا واسطہ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے اے اللہ رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر جو گناہ کیے گئے دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے ظاہر باطن میں جو گناہ ہوئے اے اللہ ہم زندگی کے ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں میں تیرا خوف عطا فرما تیری خشیت عطا فرما تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما عشق رسول عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضوں کو بار عرض سے نجات عطا فرما پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما جن بچوں کو بچیوں کو رشتے نہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے یا اللہ جو جس مصیبت میں ہیں سب کی مصیبتیں دور کر دے سب کی بلائیں دور کر دے سب کی تکلیفیں دور کر دے سب کی پریشانیاں دور کر دے یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو ہر فساد سے بچا ہر مصیبت سے بچا اور یہاں مولا تیرے وفاداروں کو خوب عروج دے ترقی دے کامیابی اور کامیابی عطا فرما میرے اللہ آج کے اس جلسے کو جن بھائیوں نے بہنوں نے سجانے میں جس طرح بھی کوششیں کی اے اللہ سب کی کوششوں کو مولا قبول کر لے سب کو بہتر صلہ دے بہتر جزا دے یا اللہ کی دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے ان سب کی مرادیں پوری کر دے مولا ہمیں معاملہ نہیں آتا میرے اللہ مجھے عطا کرنا آتا ہے مولا کریم ہم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے میرے محبوب کا پنجہ پاک کا واسطہ مولا جس کے دل میں جتنی مرادیں تمنائیں آسائیں اللہ سب کی مرادیں پوری کر دے سب کی تمنائیں پوری کر دے مولا جو مانگے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما مولا تو نہ دے گا تو کون دے گا مولا تو نہ کرے گا تو کون کرے گا مولا تو بگڑے گا بنائے گا مولا اپنے کرم سے سب کے دامنوں کو غفر گناہ سے بھر دے سب کی مرادیں پوری کر دے سب کی تمنائیں پوری کر دے سب کی آرزویں پوری کر دے مولا ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر زندگی دے جب موت دے تو ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر کا فرما قیامت کے دن میرے محبوب کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما ان کی شفاعت اور تیری رحمت سے میرے آقا علیہ السلام کے پڑوس میں بے حساب جنت عطا فرما یا اللہ مشکل گار سے جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا اللہ وہ سب کی جتنی مرادیں اپنی مرادیں بھی پوری فرما دے الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کلی فاطمہ اگر دعوت مدنی والقبول من وجست دعمان آل رسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحق
کیا کہیں گے آپ؟ बस क्या बोलना, एकदम जैसा आपने करा जी। बहुत अच्छा करा जी। अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी बैठने में भी वहाँ पे मज़ा आया, सैयद साहब का बयान सुनने में भी अच्छा। खूब ज़्यादा मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला और तरक्की की بیان سنا ہے؟ اچھا، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ کون سا ایسا میسیج ہے جو آپ اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں، اپنے گرامین میں دینا چاہتے ہیں؟ مولانا کا کیا بیان سنا ہے آپ نے؟ نماز کے بارے میں نماز کا سلسلہ انہوں نے دکھایا ہے۔ اچھا، اور کیا کہیں گے؟ اور 3 دن نماز کے بارے میں بتایا انہوں نے۔ اچھا، نماز کا سلسلہ، انسانیت کے حقوق بتائی ہے، نماز بتائے کہ نماز کیسے ادا کرے۔ 10 منٹ 5 منٹ کا کام ہے، وہی ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے منہ بھی جو ہے تو کہیں نہ کہیں کالے پڑ رہے ہیں، کیونکہ نماز اگر چھوڑیں گے، اللہ کی سنت اگر چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ لعنت بھیجیں گا۔ تو اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ چلیے، آپ کہاں سے تھے؟ گودنا پور، یہاں سے گرامین چھیتر پڑتا ہے؟ اچھا، گرامین چھیتر پڑتا ہے۔ اچھا، چلیے ہم اور لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، دیکھیے بیٹھ کے لوگ اطمینان سے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ کہاں سے ہے؟ ماتنی سے، گرامین چھیتر ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، بیان سننے کے لیے آئے تھے۔ چلیے اللہ آپ کو قبول کرے، اور آپ کا جو بیان آپ نے سنے، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ آپ کو عمل کی توفیق دے میرے مالک، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ آپ لوگ کہاں سے ہے؟ شیگاؤں سے ہے۔ دیکھیے ضلع کے ہر اس ایریے سے چاہنے والے، اسلام کو ماننے والے، حضور کو ماننے والے لوگ یہاں پر جڑے ہیں۔ اور میں تو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ نماز کا حضرت نے سلسلہ دکھایا ہے اور انسانیت کے حقوق دکھائے ہیں، تو بس یہاں سے ایک چیز لے کر جائیے کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم کو توفیق کرنے، نیک توفیق کی عمل دے دے میرے مالک، آمین، جزاک اللہ خیر۔ چلیے جڑتے رہیے، جڑاتے رہیے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہاں، یہ وہ ایمبولینس بھی تیار ہے، جہاں اگر کچھ حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پیشنٹ نکلتا ہے، یہ غازی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس۔ آپ ڈرائیور ہے؟ او ہو، مطلب آپ ریڈی تھے کہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو اس کو آپ جلد سے جلد کور کر سکے۔ اچھا، مطلب ڈاکٹرز بھی یہاں موجود ہے اور ایمبولینس بھی موجود ہے۔ غازی فاؤنڈیشن خامگاؤں، یہ بھی اپنی سیوائیں دے رہے ہیں۔ 24 سیوا لکھی ہے۔